حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلہ وکان بیعا یتبایعہ اہل الجاہلیہ کان الرجل یبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کے حمل کو بیچنے سے منع فرمایا، اور یہ ایک بیع تھی جو اہل جاہلیت آپس میں کیا کرتے تھے، جس کی صورت یہ تھی کہ آدمی ایک اونٹ اس مدت تک خریدتا تھا کہ اونٹنی بچہ جن دے، پھر اس کے پیٹ کا بچہ بھی آگے بچہ جن دے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ کتاب البیوع میں خرید و فروخت سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں زمانہ جاہلیت کی خرید و فروخت کی ایک قسم کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں کوئی اونٹ یا اونٹنی اس انداز میں بیچی جاتی تھی کہ کوئی بندہ جو خریدتا تھا وہ سودا اس صورت میں کرتا تھا اس وقت تک کے لیے کہ جب تک کہ اس اونٹنی کے آگے ایک بچہ یا بچی ہو جائے، اور پھر وہ آگے ایک اور بچہ یا بچی کو جنے۔ اگر اونٹ ہے تو وہ آگے جفتی کا کام کرے، اور اگر اونٹنی ہے تو وہ حاملہ ہو اور آگے کوئی اور جو ہے وہ اونٹنی جنے۔ تو اس کی خرید و فروخت کے اندر یہ اگلے دو حمل وہ بھی قیمت میں شامل ہوتے تھے، جبکہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ اونٹ زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ اونٹنی کوئی بچہ پیدا بھی کر سکے گی نہیں کر سکے گی، اور آیا یہ اونٹنی جو بچہ دے گی وہ آگے بچے گی یا نہیں بچے گی۔ تو یہ بیع کی ان قسموں میں سے ہے جس میں گیم آف چانس ہے، گیم آف چانس ہے، جس کو آج کی زبان میں ہم جوا کہتے ہیں کہ تکا لگ گیا تو فائدہ ہے، نہ لگا تو نقصان ہے۔ تو لگ گیا تو پورے کا پورا فائدہ ہے، اور نہ لگا تو وہ سارے کا سارا نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام خرید و فروخت کی صورتوں سے منع فرما دیا ہے جس میں اس طرح سے غرر پایا جاتا ہو۔ فقہا کی زبان میں اس کو غرر فاحش کہتے ہیں، یعنی ایسا ابہام جو بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس میں بندے کا بہت سا سرمایہ یا سارا ہی سرمایہ ڈوب جائے۔ تو اس اعتبار سے ایسی شرائط یا ایسی خرید و فروخت کی صورتیں جس کے اندر بات واضح نہیں کہ آپ کیا چیز خرید رہے ہیں اور وہ چیز کہاں ہے، وہ چیز موجود بھی ہے یا نہیں موجود، ہوا میں ہے۔ اور ہمارے ہاں اس دور میں اس کی بہت بڑی صورت یہ پلاٹوں کی فائلیں ہیں کہ زمین موجود ہے نہیں ہے کوئی پتہ نہیں، اور سوسائٹی والے فائل پہ فائل بیچی جا رہے ہیں، کتنی فائلیں انہوں نے بیچ دی ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ زمین ہے 100 کنال اور بیچ چکے ہیں 1000 کنال، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ سے جو فائلیں ہیں ان کو واپس خریدنا شروع کرتے ہیں، اور ان کو جو زمین پر فائلیں ہیں ان کی قیمت کے اندر دگنی قیمت جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ جوئے کی قسمیں ہیں ساری، یہ خرید و فروخت جائز اور درست نہیں ہے۔ اس میں بندے کو اگر اس نے کوئی کسی پلاٹ کی فائل خریدی ہے تو بیچنے والے کو یہ یقینی بنانا ہے کہ جتنی فائلیں وہ بیچ رہا ہے اتنے ہی پلاٹ اس کے پاس موجود ہوں۔ آگے حدیث آئے گی آگے ذکر کہ وہ چیز تم مت بیچو جو ہمارے پاس ابھی ہے نہیں۔ مثلا وہاں اس علاقے میں زمین تو بہت ہے لیکن ابھی اس نے وہ خریدی نہیں، قبضہ نہیں حاصل کیا، اور لوگوں کو بیچی جا رہا ہے کہ جی کچھ حصہ میں نے لے لیا، یہ آگے والی بھی میری کہہ کے، یہ سب دھوکہ دہی۔ تو دھوکے کی ایسی ساری صورتیں جس میں خریدنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا خرید رہا ہے اصل میں، یا معلوم تو ہے لیکن وہ چیز ابھی پائی نہیں جاتی تو اس کا سودا کر رہا ہے۔ جیسے اس میں ہے کہ ابھی جو یہ بچہ جنے گی، پھر جو جنے گی، وہ ساروں کا بھی سودا اس کے اندر داخل ہے،
تو اس قسم کا سودا جائز و درست نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔